اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دوستو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہوگا اور وہ طریقہ کون سا ہے اور کس راستے سے ہو کر جانا پڑے گا جس سے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی معرفت عطا ہو جائے، اللہ کی محبت عطا ہو جائے۔ اللہ والو، کائنات میں ایک طریقہ بنا ہے، اور جب سے کائنات بنی ہے اس کا یہ ایک طریقہ ہے کہ اللہ سے جو لو لگانی ہے یا اللہ کا قرب حاصل ہونا ہے وہ کس طریقے سے حاصل ہوگا۔ یہ ایک طریقہ بنا ہے کہ کسی بھی انسان کو اگر اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے تو وہ گزرا کہاں سے ہے، کہاں سے گزر کر گیا کہ جہاں سے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا۔ وہ جگہ ایک ہی ہے اور وہ ہے نور نبوت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جہاں سے انسان کو ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہو جائے یا اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو اسے نور نبوت سے ہو کر گزرنا پڑے گا، اور وہاں اگر منظوری ہوئی تو اللہ کا قرب ملے گا، اگر وہاں منظوری نہ ہوئی تو انسان بھٹکتا رہتا ہے لیکن اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس طرح ہم نے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا جو اللہ کے قرب سے پیچھے ہیں، جن کو اللہ کا قرب میسر نہیں۔ اللہ والو، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق ہو جائے نا، ان سے محبت ہو جائے، ان کے فرمان کے مطابق ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں تو وہ ہمیں ایک رہبر عطا کر دیں گے، ایک نسبت عطا کر دیں گے، ایک ہادی عطا کر دیں گے، جس کا کام ہوگا کہ ہم نے کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا، کپڑے کہاں سے پہننے ہیں، کیسے پہننے ہیں، زندگی میں کس سے کیا بات کرنی ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور وہ راستہ بھی بتاتا ہے جو اللہ تک جاتا ہے۔ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو راستہ استعمال ہوتا ہے نا، وہ راستہ بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہے، اس راستے پر چلنا ہے، ایسے چلیں گے تو ہم ٹھیک لگیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو نسبت کا یہ کام ہے۔ تو گویا کیونکہ آج جو نسبت کا کام ہے وہ الٹ ہو گیا، ہم نسبت سے یہ کام کروانے کی بجائے اگر نسبت باقسمت، اگر قسمت اچھی ہو، اگر ہمیں مل جائے، پہلے تو ملتی نہیں، اگر ہمیں کوئی ہادی یا مرشد یا کوئی نسبت مل جائے تو ہم لوگ اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے راستہ پوچھیں، لیکن نہیں، ہم لوگ دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں ہم ان کو نپٹانے کے لیے اس سے مسائل پوچھتے ہیں، اس سے طریقہ کار پوچھتے ہیں، اس سے کوئی دم کرواتے ہیں، اور بھی طرح طرح کی باتیں ہیں جو ہم اس سے کرتے ہیں۔ اور جو اصل حقیقت ہے جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو اس کے پاس بھیجا، وہ ہم نہیں کرتے، اس سے ہم پیچھے ہیں، اس سے ہم نہیں پوچھتے کہ اللہ کا قرب حاصل کیسے ہوگا، اس سے نہیں پوچھتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب کیسے حاصل ہوگا، ان کی محبت کیسے عطا ہوگی، نہیں پوچھتے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جو برتن خالی ہے وہ خالی کا خالی رہ جاتا ہے، اور ہم شکوے کرتے ہیں کہ ہمارا برتن اتنے سال ہو گئے، ہم اس ہادی کے پاس جاتے ہیں، ہمارا برتن خالی کا خالی ہے۔ اللہ والو، طریقہ یہی ہے، اس سے کوئی مختلف طریقہ نہیں، کائنات میں کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ کوئی اللہ کے پاس پہنچا اور کوئی اور طریقہ اختیار کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی کہ میں اللہ کا دیدار کر سکوں، لیکن نہیں کر سکے۔
جو اللہ کا نور ہے اس کا سامنا نہیں کر سکے۔ اللہ کے نور کا سامنا نور ہی کرتا ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے جنہوں نے کیا، جنہوں نے دیدار بھی کیا۔ اور اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نور کی تجلی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں نور نبوت کے پیچھے سے، جو نور نبوت کا پردہ ہے اس کے پیچھے سے دیکھنا پڑے گا، وہاں سے اللہ کو دیکھنا پڑے گا۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہنچنے کے لیے پہلے رہبر ڈھونڈو، اس سے رہنمائی لو، وہ آپ کو بتائے گا بیٹھنا، اٹھنا، بات کیسے کرنی ہے، کھڑے کیسے ہونا ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، احترام کیسے کرنا ہے، ادب کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں سکھائے گا۔ اس کے بعد جب آپ کو صاف ستھرا کرے گا تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ وہاں سے اگر آپ کی منظوری ہو گئی، آپ پاس ہو گئے، تو سمجھے کہ سب کام ہو گئے، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہو گیا، اللہ کا قرب بھی حاصل ہو گیا، اللہ کی معرفت بھی عطا ہو گئی، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ والو، آپ جتنا اپنے ہادی یا مرشد سے، نسبت والے سے محبت کریں گے، لگاؤ لگائیں گے نا، اللہ اتنا ہی آپ سے لگاؤ لگاتا جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہے، اور اللہ اس میں آپ کو تحفہ عطا کرے گا۔ لو لگایا ہے اپنے مرشد سے اور اللہ خوش ہوا ہے، تو اس میں آپ کو ایک تحفہ عطا کیا جائے گا، اور وہ تحفہ کیا ہوگا کہ رب اپنے محبوب کی طرف بھیج دے گا، اپنے محبوب کا جو عشق ہے اس میں آپ کو سوار کر دے گا، اپنے محبوب کی محبت عطا کر دے گا۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بات کریں گے، اور ان پر درود پاک پڑھیں گے، کیوں؟ ان سے محبت کرنے لگے۔ تو میرا سمجھانے کا جو مقصد ہے یہی ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو کوئی آج تک کسی کے پہنچائے ہی پہنچا ہے، اللہ والوں، خود کوئی نہیں پہنچا۔ تربیت کروائیں گے، رہنمائی کروائیں گے، پھر اس کے بعد صاف ستھرے ہو جائیں گے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی پیش ہو جائیں گے، پھر اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح کچھ سیکھنے کے بغیر کبھی کوئی کسی کے پاس پہنچا ہے؟ بچے کو جب ہم سکول میں داخل کرواتے ہیں تو اسی لیے داخل کرواتے ہیں کہ یہ کچھ سیکھ جائے، اس کو بولنا آ جائے، اس کو بیٹھنا آ جائے، اس کو کھانا آ جائے، تاکہ یہ جب معاشرے میں جائے گا تو ہماری بھی عزت ہوگی، اس کی بھی عزت ہوگی، تو اس کو داخلہ مل جائے گا، آگے جہاں جاب کے لیے جائے گا داخلہ مل جائے گا۔ تو یہ بھی ایسے ہے کہ ہمیں رہبر اس لیے عطا ہوتا ہے کہ ہماری رہنمائی ہو جائے، ہمیں کچھ پڑھا لکھا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، اس کے بعد جیسے ہی ہم پڑھ لکھ جائیں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے کہ حضور یہ میری طرف سے قبول فرمائیں، میں نے قبول کیا ہے، آپ بھی قبول فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے قبول فرماتے ہیں تو پھر اللہ بھی قبول فرماتا ہے، تو اللہ کا بھی قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نسبت سے، تو اس لیے اللہ والوں، نسبت کو استعمال کیا کرو اللہ کے لیے، اس سے کچھ دین کے معاملات سیکھا کرو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے معاملات سیکھا کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے معاملات حاصل کرنے کے لیے سیکھا کریں۔ یہ ہے نسبت کا فائدہ۔ نسبت کا یہ کام نہیں ہے کوئی روزی کم کر دی، روزی زیادہ کر دی، نوکری لگوا دی، نوکری سے نکال دیا، کاروبار چلا دیا، کاروبار ختم کر دیا، یہ نسبت کے کام نہیں۔ اللہ والوں، نسبت کے قطعاً یہ کام نہیں، نسبت کا کام کوئی اور ہے، اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگوں کو صاف ستھرا کر کے پیش کر دے، بس اس کا کام یہ ہے۔ آگے حضور جانے اور ان کا کام جانے۔ جزاک اللہ خیر۔